لیکن نبی پاک کی ناراضگی دیکھیں، حضور کا جلال دیکھیں، غضب سے ان کے خدا بچائے۔ حضور کا جلال دیکھیں، میرے کریم رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں آؤں اور کسی کو حکم دوں کہ وہ جماعت کرائے۔ میرا دل کرتا ہے، یہ بخاری مسلم ہے، کسی کو حکم کروں کہ وہ جماعت کرائے اور خود میں مدینے کے جوانوں کو ساتھ لے لوں، لکڑیاں کٹھی کر لوں۔ اور فرمایا جو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جل جائیں، وہ برباد ہو۔ اتنی ناراضگی۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، فرماتے تھے اتنا سخت حکم۔ حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جلا دوں وہ گھر، تباہ ہو جائیں، جل جائیں وہ لوگ، اجڑ جائیں وہ گھر جس گھر کے بسنے والے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں جلا دوں۔ تو کیسے کہتا ہے میرے گھر میں برکت آ جائے گی اور میں نماز نہ پڑھوں؟ تو کیسے کہتا ہے سکون آ جائے گا اور میں نماز پڑھنے نہ جاؤں؟ جس سے رسول پاک ہی ناراض ہے، جس سے نبی پاک ہی ناراض ہے، اور حضور فرماتے ہیں فلاں گھر برباد ہو جائے تو آباد کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا دل چاہتا ہے جلا دوں، اگر مجھے عورتوں کا خیال نہ ہوتا، اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جلا ڈالتا وہ گھر۔ جو گھر کے رہنے والے کلمہ تو پڑھتے ہیں پر مسجد میں نماز پڑھنے کتنے ہم لوگ مزے کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ۔ اب تو سیانے بندے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب میں جھوٹ نہیں بولنا، میں ایک ہی پڑھ دا جی۔ تو میں نے کہا یہ بڑا تو نے کمال کر دیا سچ بول کے، یہ بڑا کمال کر دیا ہے۔ او خدا کے بندے سمجھو اتنا جلال رسول پاک کا، فرمایا میرا دل کرتا ہے جلا دوں اس گھر کو جس گھر کے لوگ عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے۔ میرے بھائی، میرے محبوب ناراض ہوئے، جلال فرمایا جن چیزوں سے۔ ایک تو بحث نہ کریں کبھی بھی دین کے معاملے میں، کسی مستند عالم دین سے صحیح العقیدہ سے رجوع کریں، کبھی تقدیر کے مسائل پہ جھگڑا نہ کریں، اور میرے عزیز حدود اللہ کے معاملے میں کبھی اپنی رائے پیش نہ کریں، اور کبھی بھی میرے عزیز شریعت کے مقابلے میں اپنی رائے قائم نہ کریں، اور دین کی کبھی کسی حد کو نہ توڑیں، حضور ناراض ہو جائیں گے۔ اور کبھی بھی جتنے مرضی بھی جدید ہو جائیں کسی غیر مسلم کے کسی طریقے کو، کسی تہوار کو، کسی تقریب کو نہ اپنائیں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں پہ جلال فرماتے ہیں تو ہمہ چما کس کھاتے میں ہیں؟ محبوب نے جلال فرمایا، غصہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں توڑنے پر غور کیا کریں، اپنے معاملات کو ٹٹولتے رہا کریں۔ ہمارا سارا کچھ ہمارے نبی کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری زندگی سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر جنت میں داخلے تک اگر کچھ سہارا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر حضور ہی ہم سے ناراض ہو گئے، اگر نبی پاک ہی ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ناراض ہو گئے تو دوسرا تو سہارا ہی کوئی نہیں، کدھر جائیں گے، کس کا منہ تکیں گے؟ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضور محبوب پاک علیہ السلام کو راضی کرنے والے کام کریں، ناراضگی والے کام نہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کو ڈھونڈیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے میرے محبوب پاک کو تکلیف ہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم عمل کی توفیق دے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں۔